بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واما مفطریۃ الجماع فلقولہ تعالی۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصوم میں مفطرات صوم کے بیان میں ہے، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سب سے اول اکل و شرب ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ مفطرات میں سے دوسری چیز جماع ہے کہ مقاربت سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس مطلب پر دلیل خود آیہ کریمہ کا مفہوم ہے کہ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہاں تک کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اس آیہ کریمہ کا مفہوم یعنی مفہوم غایت دلالت کرتا ہے کہ اگر انسان روزے کے عالم میں جماع کرے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ صحیح ابن مسلم جو پہلے گزر چکی وہ بھی واضح طریقے سے دلیل ہے۔ مقصد جماع کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ واضحات میں سے ہے اور یہ دلائل بھی ہے۔ عرض کیا تھا کہ جماع چاہے قبل میں ہو یا دبر میں ہو، فاعل ہو یا مفعول ہو، خوب مفطرات صوم میں سے ہے۔ دلیل فرماتے ہیں وہی جو رفث آیہ کریمہ میں ذکر ہوا ہے مطلق ہے، چاہے یہ رفث قبلاً ہو یا دبراً، فاعلاً ہو یا مفعولاً، لہذا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ جو عرض کیا تھا کہ اگر ایک بندہ شک کرتا ہے اصل دخول میں یا مقدار حشفہ کے بارے میں کہ آیا مقدار حشفہ ہوا ہے یا نہیں، تو وہاں پر ہم نے کہا کہ اس پر قضا تو واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں۔ اچھا، اس مسئلے پر اگر دقت کرے، اگر شک کر رہا ہے کہ دخول ہوا یا نہیں، باوجود اس کے کہ یہاں پر اصالت العدم جاری ہے کہ اصل یہ ہے کہ دخول نہیں ہوا، لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ روزے کی قضا واجب ہے، سوال کیوں؟ جب اصالت عدم جاری ہے تو پھر قضا کیوں؟ روزہ باطل کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے انسان دخول کر رہا ہے تو اس نے قصد کیا ہے کہ کسی مفطر کا ارتکاب کرے۔ انسان روزے میں جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ روزے میں نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہی اس نے قصد کیا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، یہ قصد ارتکاب مفطر کی وجہ سے وہ نیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب نیت ختم ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا قضا واجب ہو جائے گی۔ البتہ کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ کفارے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ اصل عدم جاری ہے کہ اصل یہ ہے کہ تحقق اصل یہ ہے کہ جماع نہیں ہوا، لہذا کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور مفطرات میں سے ہم نے کہا تھا استمناء، خوب انزال منی نکالتا ہے، خوب روایات میں ہے کہ اس پر کیا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ واجب ہے۔ خوب یہ وجوب کفارہ ملازمہ عرفی رکھتا ہے کہ روزہ باطل ہے،
خب اگر منی خود بخود خارج ہو جائے یعنی احتلام ہو جائے تو عرض کیا کہ روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ مفطر یعنی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے اختیار کے ساتھ کرے، درست ہے؟ من افطر متعمدن، احتلام کی صورت میں تو اس نے اپنے اختیار سے منی کو نہیں نکالا، تو لہذا شک کرتے ہیں کہ یہ مفطر ہے یا نہیں، اصالت البراءت جاری کریں گے اور کہیں گے کہ یہ مفطر نہیں ہے۔ خب ایک اور چیز جو مفطرات روزہ میں سے ہے وہ یہ ہے کہ عمدن حالت جنابت میں باقی رہے، فجر کا وقت ہو جائے اور حالت جنابت میں باقی رہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دلیل ہمارے پاس موثقہ ابو بصیر ہے کہ جس کے اندر آتا ہے رجل اجنب فی شہر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی اصبح قال یعتق رقبۃ او یصوم شہرین متتابعین او یطعم 60 مسکینا، کہ ایک بندہ ہے ماہ مبارک رمضان کی شب میں اپنے آپ کو جنب کرتا ہے، پھر جان بوجھ کر غسل نہیں کرتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے مسلسل یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی کفارہ واجب ہے اس پر۔ خوب کفارہ دلالت التزامی کے ساتھ اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ پس یہ مفطر ہے۔ البتہ اس کے مقابل میں کچھ روایات ہیں جو اس سے تعارض رکھتی ہے، کہ ان میں سے ایک روایت تو ایسی ہے کہ جس کے مضمون کی تصدیق انسان نہیں کر سکتا۔ مثلا اس روایت میں آتا ہے کہ ماہ مبارک کی راتوں میں الیاذ باللہ پیغمبر اکرم جنب ہوتے تھے، پھر جان بوجھ کر غسل نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی تھی۔ خوب ایک یہ روایت ہے، یا اس کے علاوہ ایک اور صحیح عیسی ابن قاسم ہے، خوب اس کے اندر بھی یہی مسئلہ آیا ہے، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہ اس پر قضا نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ روایات ہیں بہرحال۔ تو ان کا جواب بھی جو پہلی روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس کے مضمون کی تو تصدیق نہیں کر سکتے۔ اس میں تعبیر بھی کان رسول اللہ یصلی، یعنی ایسے کرتے رہتے تھے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لہذا اس کی تو تصدیق نہیں کر سکتے۔ باقی رہ گئی دوسری روایت، وہ روایت مطلق ہے، یتم صومہ ولا قضاء علیہ۔ تو ایک رائے حل یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت مطلق ہے اور اس کو قید لگائیں گے کہ اس نے غسل نہیں کیا تھا، یعنی نہیں کہ جان بوجھ کر، نہ بھول گیا تھا، اس پر عمل کریں گے۔ اور پہلی روایت جو کہتی ہے کہ مفطر ہے، اس سے مراد وہ ہے کہ عمدن اور جان بوجھ کر۔ ایسے جمع بعض نے کیا ہے۔ بہرحال اس مسئلے کی تفصیلات ہیں، مفصل کتابوں میں ہیں، ان تفصیلات کی طرف ہم نہیں جاتے، کیونکہ قرار یہ کہ کتاب تک فقط رہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ باندھے اللہ پر، رسول پر اور ائمہ اطہار میں سے کسی ایک پر، تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ خوب یہاں پر بھی اختلاف ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ یہ مفطر ہے، اور روایت وہی موثقہ ابو بصیر ہے کہ ان الکذب علی اللہ وعلی رسولہ وعلی الائمہ، اس سے کیا ہوگا؟ یفطر، دیگے یہ مفطر ہے۔ پانچویں چیز غبار غلیظ کا گلے تک پہنچانا۔ یہاں پر بھی مشہور یہ ہے، کہتے ہیں کہ قضا اور کفارہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں فقط قضا واجب ہے، بعض کہتے ہیں کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ خوب جو کہتے ہیں قضا اور کفارہ واجب ہے وہ بھی روایات لے کر آتے ہیں،
ان کے مقابلے میں بھی روایات ہیں. تو بہرحال یہاں پر مسئلہ روایات کا ہے. 8ویں چیز جس کے ذریعے سے کہتے ہیں روزہ باطل ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے سر کو ڈبونا. مشہور یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ مفطرات صوم میں سے، البتہ بعض کہتے ہیں کہ مفطر نہیں ہے، فقط حرمت تکلیفی رکھتا ہے. دیکھیں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. ایک مرتبہ ہوتی ہے حرمت تکلیفی یعنی حرام ہے، اور دوسری مرتبہ ہے حرمت وضعی. حرمت وضعی یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ رم سے راس کے ذریعے سے سر کو ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں باطل تو نہیں ہوتا لیکن حرام کام کیا گیا ہے. کہ بہرحال روایات کو دیکھتے ہیں اور ان نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آخری 2 چیزیں، ایک وہی حکنا لینا کسی سیال چیز کے ذریعے سے، کہ یہاں پر بھی مصنف کہتے ہیں کہ حرمت تکلیفی تو ہے لیکن آیا حرمت وضعی ہے یا نہیں ہے، خوب دیگے فی ہے باسون. دیکھیں عبارات کو، نکات جو کچھ ہیں وہ ان کو عبارت میں ذکر کرتے ہیں. وَأَمَّا مُفَطِّرِيَّةُ الْجِمَاعِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، جماع سے روزہ باطل ہوتا ہے. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَصَحِيحَةِ ابن مسلم المتقدمہ وغیرها. وَأَمَّا التَّعْمِيمُ مِنْ جِهَتَيْنِ، 2 جہتوں سے جو ہم نے عمومیت دی، چاہے قبول میں ہو یا دبر میں، ایک جہت تعمیم، چاہے فاعل ہو یا مفعول دوسری جہت تعمیم، دونوں جہتوں سے ہم نے کہا. کہتے ہیں کیوں؟ فل اطلاع کے ما سبق، الرفث مطلق ہے جو ان 4 صورتوں کو شامل ہے. وَأَمَّا وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى الشَّاكِّ فِي الدُّخُولِ اور بلوغ مقدار الحشفہ، یہ جو کہا کہ وہ بندہ جو شاک ہے، شک کرتا ہے دخول ہوا یا نہیں، یا مقدار حشفہ تک پہنچا یا نہیں، تو ہم نے کہا اس پر قضا واجب ہے. کیوں؟ فَلِقَصْدِهِ ارتکاب المفطر، اس لیے کہ اس نے قصد کیا، ارادہ کیا ہے کہ ایک مفطر کا مرتکب ہو، جو چیز روزے کو توڑ دیتی ہے اس کا ارتکاب کرے. خوب آپ سوال کریں مگر قصد ارتکاب مفطر کوئی مبطلات روزہ میں سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آغا قصد ارتکاب مفطر سبب بنے گا کہ آپ کی نیت ختم ہو جائے. خوب جیسے ہی آپ کی نیت ختم ہو جاتی ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا. وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ كَمَا يَأْتِي تَحْتَ عنوان احکام عامۃ للصوم. فرماتے ہیں کہ یہ قصد ارتکاب مفطر موجب قضا ہے، جیسا کہ آئے گا اس عنوان کے تحت ہم بحث کریں گے احکام عامۃ للصوم، وہاں پر یہ گفتگو ہوگی. وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے، فَلِأَصَالَةِ عَدَمِ تَحَقُّقِ مُوجِبِهَا، اصل یہ ہے کہ کفارے کے جو اسباب ہیں، جو موجبات ہیں، ان میں سے کوئی موجب متحقق نہیں ہوا. کفارے کے موجبات میں سے کیا ہے؟ جماع ہے. خوب جی کہ جماع یہاں پر اصل یہ کہ متحقق نہیں ہوا. شک ہے دخول ہوا یا نہیں ہوا، یا مقدار حشفہ تک پہنچا یا نہیں پہنچا. وَأَمَّا مُفَطِّرِيَّةُ إِنزَالِ الْمَنِي، منی نکالنا، استمناء وغیرہ کرنا، فَلِصَحِيحِ عبد الرحمن ابن حجاج، یہاں پر صحیح عبد الرحمن ابن حجاج ہے. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل، عبد الرحمن ابن حجاج کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اس شخص کے بارے میں کہ یعبس بأہلہ، جو اپنی بیوی سے کھیلتا ہے، فی شہر رمضان حتی یمنیہ، یہاں تک کہ مذاق مستی میں منی نکل آتی ہے. قال علیہ من الکفارۃ مثل ما علی الذی یجامع، اس پر اسی طریقے سے کفارہ ہے جس طریقے سے اس شخص پر کفارہ ہے جو جماع کرتا ہے. وغیرہ ہی، اور اس کے علاوہ بھی.
خب فإن وجوب الکفارۃ یدل بالالتزام علی المفطریۃ ووجوب القضاء، یہ تقریب استدلال ہے. بھائی جب کفارہ واجب ہے تو یہ دلالت التزامی کے ساتھ دلالت کرتا ہے کہ بس روزہ باطل ہو گیا اور یہ چیز مفطر ہے، اس پر قضا واجب ہے. خب لقائل نہ یقول، کوئی بندہ کہے کہ بھائی روایت تو خاص ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ تمام موارد میں اس کو کیسے سرایت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بابا بیوی کے ساتھ کھیلنا، مذاق مستی کرنا، حالانکہ بیوی کے ساتھ تو ویسے جائز ہے نا. خوب اس حلال اور جائز مورد میں بھی جب یہ مفطر ہے تو جو حرام مورد ہے، مثلا خود سے بیٹھ کر استمنا کرے، وہاں پر تو بطریق اولا مفطر ہونا چاہیے. کیا سے اولویت. وَهُوَ وَإِنْ اخْتَصَّ بِالْعَبَثِ بِالْأَهْلِ، فرماتے ہیں یہ روایت اگرچہ ظاہر میں مخصوص ہے اس مورد کے ساتھ کہ جب بیوی کے ساتھ مذاق مستی کرتا ہے، إِلَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ التَّعَدِّي مِنْهُ إِلَى سَائِرِ الْأَسْبَابِ بِالْأَوْلَوِيَّةِ، مگر یہ کہ ممکن ہے کہ اس مورد سے آپ تعدی کریں، گزر جائیں ان تمام دوسرے اسباب کی طرف. حالات تعدی کریں، یمکن التعدی بالاولویت، اولویت کی وجہ سے. اولویت کی وجہ سے یعنی کیا سے اولویت؟ مفہوم اولویت. جیسے مولا کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یعنی بطریق اولا گالم گلوچ نہ کرو. تو یہاں پر بھی ایسے جب حلال مورد میں اگر یہ کھیل کود میں منی نکالتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو حرام اور دوسرے موارد میں تو بطریق اولا ہوگا. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا شَيْءَ إِذَا نَزَلَ بِلَا قَصْدٍ، اگر احتلام ہو جائے، محتلم ہو جائے تو وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے. فَلِأَنَّ الْمُفَطِّرَ هُوَ الْفِعْلُ الْاخْتِيَارِي، اس وجہ سے کہ بابا مفطر جو روزے کو توڑتا ہے وہ فعل اختیاری ہے. خوب، اور یہاں پر تو اختیار نہیں ہے، لہذا یہ مورد اصلاً اس کو شامل ہی نہیں ہے. اذ بعد قصور المقتضی یتمسک فی غیرہ بالبراء، جب مقتضی جو اصل دلیل ہے مفطریت کا وہ اس مورد کو شامل ہونے سے قاصر ہے، تو اس کے علاوہ جو دوسرے موارد ہیں جیسے احتلام وغیرہ وہاں پر اصالت البراءت کو جاری کریں گے، شک کریں گے آیا یہ مفطر ہے یا نہیں. اصل یہ کہ مفطر نہیں. وَمِنْهُ يَتَّضِحُ عَدَمُ مُفَطِّرِيَّةِ الْاحْتِلَامِ، خوب دیکھیں احتلام والی صورت کے جس کو ہم بار بار واضح طریقے سے کہہ رہے تھے، وہاں پر بھی مفطر نہیں ہے. اوپر تھا کہ غیر اختیاری منی نکل جائے، اور احتلام بھی تقریباً اسی طریقے سے. الا انه ورد فی صحیحۃ عبداللہ ابن میمون عن ابی عبداللہ علیہ السلام، خوب روایت بھی ہے صحیح عبداللہ ابن میمون روایت کرتے امام صادق سے، ثلاثۃ لا یفطرن الصائم القیء والاحتلام والحجامہ، تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی، خوب قے ہے، احتلام ہے اور حجامت ہے. کما یتضح ان المحتلم یجوز له فی النار الاستبراء، اچھا دن میں یہ محتلم استبراء کر سکتا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کر سکتا ہے. خوب کوئی کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ بابا وہاں پر منی کے کچھ قطرات باقی ہوں، اگر وہ استبراء کرے تو وہ منی کے قطرات نکل آئے، یہ تو پھر قصدن اس نے منی نکالی، پھر تو اس کا روزہ ٹوٹنا چاہیے. کہتے ہیں نہ، یہاں پر روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ جو قطرات پڑے ہوئے ہیں وہ اسی احتلام کا، جسے کہا جائے نا کہ دمبالا ہے، احتلام کے بقایا جات میں سے، نہ کہ جداگانہ طریقے سے اس نے منی نکالی ہے. کما یتضح، جس طریقے سے واضح ہو گیا کہ ان المحتلم یجوز له فی النہار الاستبراء، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے نتائج میں سے. وَإِنْ عَلِمَ بِوُجُودِ بَقَايَا الْمَنِيِّ فِي الْمَجْرَى، اگرچہ اس کو یقین ہے، پتہ ہے کہ اس مجرا کے اندر منی کے کچھ بقایا جات پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ فَإِنَّ نُزُولَهُ مِن نَتَائِجِ الْاحْتِلَامِ السَّابِقِ، کیونکہ یہ جو قطرہ نکل رہا ہے اسی گزشتہ احتلام کا نتیجہ ہے. الَّذِي حُكِمَ بِأَنَّهُ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، کہ خوب یہ دیکھے صائم کے روزے کو نہیں توڑتا احتلام. وَأَمَّا مُفَطِّرِيَّةُ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَى الْجَنَابَةِ، جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں اگر باقی رہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فَلِمُوَثَّقِ ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام،
رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی اصبح قال یؤتق رقبۃ، غلام آزاد کرے گا، او یصوم شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا. کہ فقہا کہتے ہیں کہ 2 مہینے مسلسل متتابعین یہ ہے کہ پہلا مہینہ مکمل اور دوسرے مہینے کا پہلا دن یہ مسلسل ہوگا. اس کے بعد پھر تسلسل بے شک ختم ہو جائے، کیونکہ جیسے ہی اس نے دوسرے مہینے کے پہلے دن کو پہلے مہینے کے ساتھ ملا دیا تو وہاں پر صدق کرے گا یصوم شہرین متتابعین اور یطعم 60 مسکینا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا وغیرہ ہی. اور اس کے علاوہ روایات ہے. فإن وجوب الکفارۃ یدل بالالتزام علی المفطریہ، فرماتے ہیں وجوب کفارہ دلالت التزامی کے ساتھ دلالت کرتا ہے کہ پس یہ مفطر ہے. علی المفطریۃ و وجوب القضاء. وفی مقابل ذلك صحیح حبیب الخثعمی عن ابی عبداللہ کان رسول اللہ یصلی صلاۃ اللیل فی شہر رمضان ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر رمضان کی راتوں میں جنوب ہوتے، پھر غسل کو جان بوجھ کر مؤخر کرتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی. خودی کے روزہ یعنی معطل نہیں ہے، اس کا مقصد ہے. وصحیح العیس ابن قاسم کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ان رجل اجنب فی شہر رمضان فی اول اللیل. خوب عیس ابن قاسم کہتا ہے کہ امام صادق سے پوچھا اس شخص کے بارے میں کہ جو اول لیل میں ماہ مبارک رمضان میں رات کو اپنے آپ کو مجنب کرتا ہے. فأخر الغسل حتی طلع الفجر، غسل نہیں کرتا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے. فقال یتم صومہ ولا قضاء علیہ، کہ روشن ہے کہ بھئی روزہ تمام کرے گا اور اس پر قضا نہیں ہے، یعنی یہ چیز مفطر نہیں ہے. صحیح سند روایت وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی ہے. اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں یہ جو 2 روایتیں آپ مقابل میں لے کر آئے ہیں، وَيَرُدُّ الْأَوَّلَ، وہ پیغمبر اکرم کے نام سے جو روایت تھی بابا اس کو تو رد کرتی ہے یہ بات کہ عدم و امکان تصدیق مضمون ہے، اس کے مضمون کی تصدیق نہیں کر سکتے آپ، خصوصاً مع ملاحظت التعبیر بکان الدالت علی شأنیہ، خصوصاً ایسے کان رسول اللہ یصلی، گویا کہ یہ ان کی عادت تھی، کہ بالکل بعید ہے پیغمبر اکرم کے بارے میں ایسی بات. فلا بد من حملہ علی بعض المحامل، تقیہ وغیرہ پر حمل کریں اس روایت کو. وثانی مطلق، اور دوسری روایت جو عیسی ابن قاسم کی ہے وہ مطلق ہے. لا بد من حملہ علی غیر حال العمد. خوب ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ آغا اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی عمدن نہیں رہا، بھول گیا، کیونکہ لصراحت الموثق فی النظر الی حال العمد، کیونکہ جو موثق ابو بصیر تھی اس میں عمد کو صراحتاً ذکر کیا گیا. ثم ترک الغسل متعمدا، اس میں صراحت ہے. تو پس اس عیسی ابن قاسم والی روایت کو جو مطلق ہے اس کو آپ حالت غیر عمد پر حمل کریں. خود ثم ان هناك تفصیلا فی الحکم بمبتلیت البقاء علی الجنابہ بغیر عمد بین حالت استمرار النومة الاولى الى الاسباع وبین حالت الاستيقاظ والنوم مرة اخرى وسیأتی الاشارة الیہ عند بیان احکام العامة للصوم. آگا اس کے بعد پھر یہاں پر تفصیل ہے کہ خود اگر عمدن باقی نہیں رہا تو مثلا آیا وہ پہلی مرتبہ ہی سویا تو صبح ہو گیا یا نہ اٹھا تھا پھر دوبارہ سو گیا. خوب اس غیر عمدی کی حالت میں یہ تفصیلات ہیں کہ جن کو ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں. وَأَمَّا مُفَطِّرِيَّةُ الْكَذِبِ عَلَى مَا ذُكِرَ، اللہ رسول اور ائمہ پر اگر جھوٹ باندھے وہ بھی مفطر ہے. فقد ذهب الیہا کثیر، بہت سارے علماء نے کہا مفطر ہے. لموثق ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام کہ ان الکذب علی اللہ وعلی رسولہ وعلی الائمہ یفطر الصائم. خوب دیکھیے یہ چیزیں صائم کے روزے کو توڑ دیتی ہے کہ ان چیزوں میں آگا بحث ہے. یہاں پر مصنف ذکر نہیں کرتے لیکن دوسری کتابوں میں خود مصنف نے بھی ذکر کیا اور معاصرین بھی ذکر کرتے ہیں
کہ ان کے مفطریت میں کہ جھوٹ باندھنا، غبار غلیظ، سر کو ڈبونا یا عمدن جنابت میں رہنا، خوب ان کی مفطریت کے بارے میں انصافاً گفتگو ہے اعلام کے مابین، تفصیلات بڑی کتابوں میں۔ وَأَمَّا الْغُبَارُ، خود دیکھیں غبار بھی مفطرات میں سے ہے یا نہیں، کہتے ہیں 3 قول ہیں۔ فَقِيلَ بِإِيجَابِهِ لِلْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، خب ایک قول یہ ہے کہ موجب قضاء اور کفارہ ہے یعنی مفطر ہے۔ وَقِيلَ بِإِيجَابِهِ الْقَضَاء فقط، یعنی مفطر ہے فقط قضاء واجب ہے۔ لِرِوَایَةِ سُلَیمَانَ بْنِ حَفْظ المروزی کہ سمعتہ یقول، میں نے مولا سے سنا، البتہ اس سے سنا کہ مضمرہ روایت ہے، کہ اس اعتبار سے بھی اس روایت پر اشکال کیا گیا ہے۔ اذا تمزمز الصائم فی شہر رمضان، مزمزہ کرے، کلی کرے، منہ میں پانی ڈالے اور پھینکے، اب استنشق یا ناک میں ڈالے متعمدن، او شم رائحۃ غلیظہ یا بہت ہی گاڑی قسم کی خوشبو سینگے، او کنس بیتن یا گھر کا جھاڑو پوچھا کرے، فدخل فی انفہ او حلقہ غبار، ناک میں گلے میں غبار چلا جائے، فعلیہ صوم شہرین متتابعین، اس پر واجب ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے یعنی کفارہ۔ فإن ذلك مفطر مثل الاکل والشرب والنکاح، یہ بھی مفطر ہے کھانے پینے اور جماع کرنے کی طرح۔ نکاح لغت میں وہی جماع کو کہتے ہیں، ھذا یعنی خذا۔ لیکن والمناسب حملها علی الرجحان، بہتر یہ کہ آپ اس روایت کو رجحان پر حمل کریں۔ ان کانت قابلۃ لذالک، اگر رجحان پر حمل کرنے کے قابل ہو تو، بقرینۃ وحدۃ السیاق، کیونکہ سیاق میں دیکھیں نا، یہاں پر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، غلیظ خوشبو سونگھنا، خوب ان کو بھی مفطرات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ خوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مفطرات روزہ میں سے ہوں؟ فرماتے ہیں بقرینۃ وحدۃ السیاق، وحدت سیاق کو مد نظر رکھیں۔ اگرچہ سید خوئی نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن اس جواب پر پھر جواب ہے، بقرینۃ وحدۃ السیاق مع المزمزۃ والاستنشاق وشم الرائحہ التي هي ليست من المفطرات جزمان۔ خوب سیاق میں دیکھیں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، خوشبو سینگنا، اس کو بھی مفطرات میں سے قرار دیا کہ یقیناً یہ مفطرات میں سے نہیں ہے۔ ھذا بقطع النظر عن ضعف سند الروایہ، یہ تو دلالت کا مسئلہ ہو گیا، سند روایت بھی ضعیف ہے، بالمروزی، سلیمان ابن حفظ مروزی کی وجہ سے، الذی لم تثبت وثاقتہ، اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے۔ پھر تیسرا اشکال، وبالازمار، روایت مزمرہ ہے، مسئول عن کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس سے سوال کیا۔ خب لقائل نہ یقول، مزمرہ کو تو آپ پہلے مگر حجت نہیں قرار دیتے، زرارہ کی مزمرہ، محمد ابن مسلم کی مزمرہ، ان کو تو آپ حجت قرار دیتے۔ جواب، وہ اجلاء اصحاب تھے، بزرگان میں سے تھے۔ خب اجلاء اور بزرگان فقہاء اس زمانے کے ظاہر سی بات ہے کہ وہ امام معصوم سے نقل کریں گے، نہ کہ سلیمان ابن حفظ مروزی جیسا بندہ کہ جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ تیسرا اشکال، ضعف سند وبالازمار، مزمر ہونے کی وجہ سے کہ مسئول عن کا پتہ نہیں، کس سے پوچھا ہے؟ روایت میں سمعتہ، میں نے اس سے سنا، بھائی کس سے سنا؟ بعد عدم کون المزمر من اجلۃ الروات، کہ دفع دخل مقدر، بعد اس کے کہ یہ مزمر ازمار لانے والا اجلاء اصحاب میں سے نہیں ہے، وَإِلَّا فَالْأَمْرُ أَوْضَحُ، خوب اگر اجلاء روات میں سے ہوتا تو ہم یہ اشکال نہ کرتے۔ وعلیہ فالمناسب عدم الحکم بمفطریت الغبار، پس غبار غلیظ سے روزہ باطل ہوتا ہے نہ، مناسب یہی ہے کہ ہم کہیں کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا رَمْسُ الرَّأْسِ فَالْمَشْهُورُ مُفَطِّرِيَّتُهُ، اپنے سر کو پانی میں ڈبونا مشہور کہتا ہے کہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ وکیل بحرمتہ التکلیفیت فقط، بعض کہتے ہیں کہ نہ یہ فقط حرمت تکلیفی رکھتا ہے نہ کہ وضعی، کہ عرض کیا دلیل لصحیحۃ محمد بن مسلم السابقہ،
اور وہی محمد بن مسلم والی روایت جو پہلے گزر چکی. الا ان فی مقابلہ موثقۃ اسحاق بن عمار، لیکن اس کے مقابلے میں کیا کریں؟ موثقہ اسحاق بن عمار ہے. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا علیہ قضاء ذلک اليوم، مولا ایک بندہ جان بوجھ کر اپنا سر پانی میں ڈبوتا ہے تو کیا اس دن کی اس پر قضا ہوگی؟ قال لیس علیہ قضاء ولا یعودن، خوب اس پر قضا تو نہیں ہے لیکن دوبارہ ایسے نہ کرے. کیا کرے؟ وقد یجمع، خوب وہ روایت جو کہتی ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس روایت کو حرمت تکلیفی پر عمل کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ روایت کہتی ہے کہ قضا واجب نہیں ہے. خوب نفی قضا بیان کر رہا ہے کہ حرمت وضع نہیں ہے. وقد یجمع بحمل الاولی علی الحرمت تکلیفیہ، پہلی روایت نے کہا کہ نہ کرے، خوب اس کو آپ حرمت تکلیفی پر عمل کریں. بھائی کیوں آپ حرمت تکلیفی کریں؟ وضع کیوں نہیں؟ بقرینۃ نفی وجوب القضاء فی الثانیہ، خوب کیونکہ دوسری روایت قرینہ ہے کہ بابا اس پر قضا نہیں ہے، یعنی وہ حرمت فقط حرمت تکلیفی ہے. الا ان لازمہ حمل الازرار علی الازرار بالصائم بما هو مکلف وليس علی الازرار بحیثیت الصوم وهو بعید جدا. وہاں پر تھا نا لا یضر الصائم، صائم کو ضرر نہیں پہنچائے گا جب ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو اگر آپ وہاں پر کہیں کہ وہ جو رمس فی الماء ہے، اپنے سر کو پانی میں ڈبونا ہے، اس سے مراد حرمت تکلیفی ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہے نا لا یضر الصائم، صائم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو وہاں پر اس لا یضر کو اضرار کو حمل کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ نقصان نہیں دے گا رمس فی الماء. اگر رمس فی الماء نہ کرے، اگر رمس فی الماء کرے تو نقصان پہنچے گا، نہ اس کے روزے کو نقصان پہنچے گا بلکہ روزے دار کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہوں، اگر حرمت تکلیفی پر حمل کریں گے تو وہاں پر جو صائم کے لیے اضرار اور نقصان ہے وہ بما ہوا مکلفن ہوگا، نہ کہ بما ہوا صائمن. خب بما ہوا مکلفن اضرار اور نقصان ہوگا، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ حرمت تکلیفی کی وجہ سے سزا ہے، عذاب ہے، باقی روزہ باطل نہیں ہے. یہ ہو جائے گا صائم کے لیے اضرار بما ہوا مکلفن، بما ہوا مکلفن اضرار ہے کیونکہ حرمت تکلیفی ہے. حرمت تکلیفی کا مرتکب ہوا عذاب ہوگا لیکن روزہ باطل نہیں ہے. لیکن اگر صائم کے لیے اضرار بما ہوا صائم ہو یعنی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. بھائی اگر آپ یہاں پر نہیں کو وہ جو آئی ہے کہ نقصان دہ ہے حرمت تکلیفی پر حمل کریں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ صائم بما ہوا مکلفن اس کو اضرار ہے، نہ بما ہوا صائمون. حالانکہ وہاں پر بما ہوا مکلفن کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پر صائم بما ہوا صائم کو مد نظر رکھا ہے. نقطہ دقیق تھا، مطلب تو بیان کیا لیکن خدا کرے سمجھ میں آیا ہو. الا ان لازمہ، کہ یہاں سے اشکال ہے کہ حرمت تکلیفی پر آپ کیسے عمل کر سکتے، مگر یہ کہ حرمت تکلیفی پر حمل کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ حمل الاضرار علی الاضرار بالصائم بما هو مکلفون. تو وہ روایت محمد بن مسلم والی کہ لا یضر الصائم، وہاں پر اس اضرار کو حمل کریں گے کہ صائم بما ہوا مکلفن کے لیے اضرار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرمت تکلیفی کا مرتکب ہوا ہے، حرمت تکلیفی کی وجہ سے عذاب ہوگا، باقی روزہ نہیں ٹوٹے گا. وَلَيْسَ عَلَى الْإِضْرَارِ بِحَيْثِيَّةِ الصَّوْمِ، وہ اضرار صائم بما ہوا صائم نہیں ہے. اضرار بما ہوا صائم تب ہوگا جب روزہ باطل ہو. وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا، اور یہ بالکل بعید ہے.
کیونکہ روایت محمد بن مسلم کا ظہور یہ ہے کہ صائم بما ہوا صائم، اس اعتبار سے اس کے لیے مضر ہے. فتأمل جیدا. وقد یقال باستقرار التعارض، بعض کہتے ہیں کہ آغا یہاں پر تعارض مستقر ہے، جمع عرفی ممکن نہیں. وحمل الثانیۃ علی التقیہ، یہ جو دوسری روایت ہے جو کہتی ہے کہ قضا نہیں ہے، اس کو تقیے پر حمل کرے. الذی نتیجتہ الحکم بالمفطریہ، خوب کس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ کہیں کہ وہ پہلی روایت جو کہتی ہے روزہ باطل ہو جائے گا وہی درست ہے. اب آخر میں دو رہ گئے کہ ان میں اتنا مسئلہ تو نہیں ہے، جلدی میں پڑھ دیتا ہوں. وَأَمَّا الْإِحْتِقَانُ بِالْمَاءِ، خوب حکنا سیال چیز کے ساتھ. اما الاحتقان بالماء فلا اشکال فی حرمتہ التکلیفیہ، خوب اس میں تو شک نہیں ہے کہ اگر حکنا لیتا ہے سیال چیز سے تو حرام ہے. لصحیحۃ احمد ابن محمد ابن ابی ناصر ان ابی الحسن، امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے. الرجل کے مشہور ہے یہ بزنتی بزرگوار شخصیات میں سے. الرجل یحتقن تکون به العلہ فی شہر رمضان فقال الصائم لا يجوز له ان يحتقن. بزنتی کہتے ہیں کہ امام کاظم سے پوچھا کہ مولا ایک بندے کو بیماری ہے، ماہ رمضان میں وہ حکنا لیتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ الصائم لا يجوز له ان يحتقن، روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حکنا لے. اگر یہاں پر حکنا بالماء تو نہیں ہے، سیال چیز کی تو قید نہیں ہے. فرماتے ہیں والاحتقان اذا لم يحكم بانصرافه الى الماء فلا بد من تقییدہ بذلک لموثقۃ حسن بن فضال. اولا تو حکنا انصراف رکھتا ہے مائع اور سیال چیز کے ساتھ، حکنا سیال چیز کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اس انصراف کو نہ بھی مانے تو بھی موثقہ حسن بن فضال اس کو مقید کرے گی. والاحتقان اذا لم يحكم بانصرافه الى الماء کہ در حقیقت یہ پہلا جواب ہے. احتقان میں اگر حکم نہ کیا جائے کہ یہ منصرف ہے ماء کی طرف، اولاً تو ہم کہتے ہیں کہ منصرف ہے، لیکن اگر آپ اس انصراف کو نہ بھی مانے تو فلا بد من تقییدہ بذالک، پھر بھی آپ ماء کے ساتھ اس کو مقید کریں گے. کیوں؟ لموثقۃ حسن بن فضال، حسن بن فضال کی روایت اس کے لیے قید ہے. کتبت الی ابی الحسن، خوب یہ آقا ابن فضال کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو لکھا ما تقول فی التلطف بالاشیاف. خوب تلطف کہتے ہیں یعنی ادخال الشیء فی الفرج. اشیاف شیف کی جمع ہے یعنی نوع من الدواء. خوب اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یستدخلہ الانسان وهو صائم، انسان روزے کی حالت میں یہ شیاف لے لے، صحیح ہے. فکتب لا بأس بالجامد، امام نے کہا اگر جامد ہے تو مشکل نہیں. خوب اس کا مقصد ہے کہ مائع مشکل دار ہے. وَهَلْ يُحْكَمُ بِالْمُفَطِّرِيَّةِ أَيْضًا، حرمت تکلیفی تو ہے لیکن مفطر بھی ہے یا نہیں؟ لا يبعد ذلك، بعید نہیں ہے کہ کہا جائے کہ مفطر بھی ہے. کیوں؟ لقرب ظہور النہی فی باب المرکبات عرفا فی الارشاد الی المانعیہ، کیونکہ اگر نہیں مرکبات میں ہو، مثلا جیسے نماز ہے نا 11 جزوں سے مرکب ہے، روزہ ہے خوب چند چیزوں سے مرکب ہے، یہ نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو، اگر وہاں پر ایک چیز سے نہیں کی جاتی ہے تو عرفاً اسے سمجھا جاتا ہے کہ آغا اس نہیں سے مراد یہ کہ یہ چیز مانے ہے، درست ارشاد ہے، رہنما ہے کہ یہ چیز مانے ہے. کیونکہ قریب ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ نئی باب مرکبات میں عرفاً ظہور رکھتی ہے فی الارشاد الی المانعیت، خوب ارشاد ہے کہ یہ چیز مانے ہے. والفساد علی تقدیر المخالفہ، اگر اس نئی کی مخالفت کی تو پھر ارشاد ہے اس نقطے کی طرف کہ یہ مفسد ہے، نہ حرمت تکلیفی. ومما يؤكد ذلك فرض السائل الحاجة الى الاحتقان الذي لا معنى معه للحرمة التكليفية بل لا بد ان يكون المقصود الارشاد الى الفساد. ایک اور قرینہ فرماتے ہیں اس مطلب کی تاکید اس سے بھی ہوتی ہے کہ سائل نے فرض کیا ہے
کہ اس کو ضرورت بھی ہے اس حکنے کی. اب واضح سی بات ہے کہ اگر ضرورت ہے، احتیاج ہے، اضطرار ہے، پھر حرمت تکلیفی تو ختم ہو جائے گی. اس سائل کو بھی پتا ہے حسن بن فضال کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہے، ضرورت کے ٹائم پر یہ چیز اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اتنا تو اسے بھی پتا ہے. اس مسئلے کو فرضیہ بنا کر پوچھ رہا ہے، یعنی وہ سوال یہی کہہ رہا ہے کہ آیا یہ مانے ہے یا مانے نہیں ہے. خب اما تعمد القے کہ وقت گزر گیا، جلدی میں گزروں. فالمشہور مفتریت لسیت الحلبی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، جان بوجھ کے قے کرے. فرماتے ہیں کہ یہ بھی مشہور ہے کہ مفتر ہے، سیہ حلبی ہے. اذا تقیع الصائم فقد افطر، خب اگر ایک صائم قے کرے تو روزے کو اس نے توڑ دیا. وَإِنْ زَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّعْ فَلْيُتِمَّ صَوْمًا. خب ذرا یعنی حالت قے، حالت قے، قے کی جو حالت ہوتی ہے اور بے اختیار قے آ جاتی ہے. خب ان ذرعہ یعنی حالت قے، وہ جو تہوع کی حالت ہے وہ من غیر ان یتقیع، قے نہیں کرتا تو امام نے کہا فلیتم صوما، پھر روزے کو مکمل کرے وغیرہ. واما صحیحۃ عبداللہ ابن میمون ان ابی عبداللہ ان ابیہ کہ ثلاثۃ لا یفطرن الصائم القیء والاحتلام والحجامہ. خب اس روایت میں تو ہے کہ اسے روزہ باطل نہیں ہوتا، قے روزے کے لیے مفطر نہیں ہے. کتنے فلا بد من حملها علی من زرعہ لما سبق. خوب تو اس کو آپ حمل کریں گے کہ اس نے قے کی حالت، مثلا جیسے تہوع کی کیفیت آتی ہے اس پر، نہ کہ جان بوجھ کر قے کر رہا ہے، اس پر آپ عمل کریں. تمام شو. وصلی اللہ